میں سب سے پہلے اپنے قائدین کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ سب آج یہاں تشریف لائے، اور ہمارے میزبان جو ہیں شیخ سلیم صاحب، ذیشان صاحب، شیخ یاسر صاحب اور خواجہ رحیل صاحب، ان کا بھی بہت بہت شکریہ، اور آپ تمام معززین ممبران کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ یہاں آئے اور ہمیں رونق بخشی اور ہم پر اعتماد کا اظہار کیا۔ باتیں تو بہت ساری ہو رہی ہیں، بہت ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سینئر قائدین آپ کو بتائیں گے، ہماری پرانی جو پہلی جو کارکردگی ہے اس کے بارے میں سائد صاحب بتائیں گے، فیوچر کے بارے میں بھی ہم نے جو پلانز کیے ہیں وہ بھی بتائیں گے۔ میں کچھ باتیں جو اب چل رہی ہیں ان کے بارے میں ہی کروں گا، جو آج بھی چل رہا ہے، اس سے پہلے بھی چل رہا تھا۔ میں بات کرتا ہوں، ہمارے ایک ممبر ہیں جو ایگزیکٹو ممبر کی سیٹ پہ کھڑے ہیں، اس وقت ہمارے ساتھ کنٹیسٹ کر رہے ہیں، رانا ناظم صاحب۔ رانا ناظم صاحب ان کے ہر دل عزیز، ان کے پیارے، ان کے دوست، ان کے سب سے قابل امیدوار تھے۔ جب ان کی حرکات دیکھی، ان کا چال چلن دیکھا، کردار دیکھا، تو انہیں فیل ہوا کہ شاید وہ وہاں پہ مس فٹ ہیں۔ ہمارے ساتھ رابطہ ہوا سائی صاحب کے ساتھ، باقی قائدین کے ساتھ، تو یہاں ان کو محسوس ہوا، دیکھا کہ یہاں پہ عزت بھی ہے، پیار بھی ہے، احترام بھی ہے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ وہ آئندہ ہمارے ساتھ چلیں گے۔ یہ ڈیسیژن ہو گیا ہمارا۔ ابھی ڈیسیژن ہوا نہیں تو انہوں نے ایک پوسٹ چلا دی کہ جی رانا ناظم صاحب کو رنگے ہاتھوں ہم نے پیسے لیتے پکڑ لیا، جس کی وجہ سے گروپ سے نکال دیا گیا۔ رانا ناظم صاحب کے الفاظ یہ ہیں کہ میں ایسے گروپ پر، اب لفظ میں نہیں بولوں گا، آپ سمجھ گئے ہوں گے، یہاں پہ کون ہے، یہاں پہ کس کو ہم نے پیسے دے کے یا پیسے لے کے خریدا ہے؟ آپ میں سے کوئی زر خرید ہے، یا میں زر خرید ہوں، یا کوئی اور ہے؟ آج ایک میسج ہمارے ان کے بڑے لیڈر، پیارے لیڈر جو بہت سی دین کی باتیں کرتے ہیں، بہت پیار کی باتیں کرتے ہیں، بہت شعر سناتے ہیں، انہوں نے کہا ہے یہاں پہ جو لوگ بیٹھے ہیں ان کو 500 روپے دے کے کھیالی اور کولووال سے لایا گیا ہے۔ ان کو شرم نہیں آتی؟ یہاں کا جو ایک بھی ممبر ہے، ریزیڈنٹ ہے، وہ کروڑ پتی ہے۔ آج 5 مرلے کا ایک گھر بھی کروڑ سے کم نہیں ہے۔ ان کی کیا ویلیوز ان کو یہ دیتے ہیں؟ یا آپ کو کیا سمجھتے کیا ہے؟ کیا ہر بندہ ان کے نزدیک زر خرید ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ وابڈا ٹاؤن میں رہنے والے لوگ باشعور ہیں، سوچتے ہیں، سمجھتے ہیں، کمپیریزن کرتے ہیں، اس کے بعد ووٹ دیتے ہیں، اس کے بعد اپنے مستقبل کا فیصلہ کرتے ہیں۔ ان کو تو بات کرتے ہوئے بھی شاید کوئی حیا نہیں آتی، کوئی شرم نہیں آتی، کوئی سوچتے نہیں ہیں ایسی بات کہ ہم کہہ کیا رہے ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ ہم پر کیچڑ اچھال کر ان کی کوئی عزت بلند ہو رہی ہے۔ کبھی بھی ایسے شخص کی عزت بلند نہیں ہوتی جو کسی دوسرے پر کیچڑ اچھالتا ہے، وہ واپس اس کے منہ پہ پڑتا ہے۔ بات کرنی ہے تو اپنے منشور کی کرو، ایسی چیزوں کی کرو، وہ بتاؤ کہ ہم آئندہ کیا کریں گے جو ہم نہیں کر سکے۔ آپ ان سے پوچھیں کہ آپ یہ فلاں مسئلہ ہے، بجلی کا ہے، دوسرا، ان کو حل کیسے کریں؟ کہتے ہیں یہ ہمارا سیکرٹ ہے۔ کیا سیکرٹ ہے؟ کہ ہم سیکرٹ یہی ہے کہ آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہاں ہمارے پاس لیڈرشپ بیٹھی ہے، تمام مکتب فکر سے دوست بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی موجود ہے، پی ٹی آئی موجود ہے، نون لیگ موجود ہے، جماعت اسلامی موجود ہے۔ یہ سب ایک پلیٹ فارم پہ کیوں اکٹھے ہیں؟ ٹاؤن کی بہتری کے لیے۔ یہاں کوئی پارٹی نہیں ہے، یہاں پہ کوئی مسلک نہیں ہے۔ ہاں، ایک ہی پارٹی اور ایک ہی مسلک ہے، وابڈا ٹاؤن کی بہتری۔ اس سے علاوہ ہمیں اور کچھ نہیں چاہیے۔ ہمارا گھر صرف ہماری 4 دیواری نہیں ہے۔ جب ہم وابڈا ٹاؤن میں انٹر ہوتے ہیں تو یہ جو چاروں طرف دیوار بنی ہے یہی ہمارا گھر ہے۔ ہمیں اندر آتے ہی تحفظ کا احساس ہوتا ہے۔ اب کچھ بات تھوڑی سی کر لوں۔ ایک پرسوں ایک تقریر کی ہے ہمارے مخالف ایک امیدوار نے، انجینئر صاحب نے۔ چلے میں کہہ دیتا ہوں انجینئر کیونکہ وہ لکھتا ہے، ثابت کرنا تو بعد کی بات ہے۔ اس نے ہمارے بزرگان کے بارے میں بڑی بد زبانی کی ہے۔
میں اس کو ایک سمجھانا چاہتا ہوں، اگر دوبارہ یہ بات کی تو تم لوگ تو صرف زبانی دعوے کرتے ہو کہ ہم آنکھ نکال دیں گے، بازو نکال دیں گے، ہم کر کے دکھائیں گے تمہیں۔ اس کا ایک نمونہ دیکھ چکے ہو، ابھی تو ٹریلر ہے، فلم ابھی باقی ہے۔ آپ یہ دیکھیں ہمارے قائدین کو، جنم ہاسپٹل یہ چلا رہے ہیں، علامہ اقبال یہ چلا رہے ہیں، سول ہاسپٹل چل رہا ہے، پاکستان فاؤنڈیشن چل رہی ہے، ایجوکیشن فاؤنڈیشن چل رہی ہے، سعید صاحب کی فیملی ہے، ہمارے گمن صاحب ہیں، اخلاق بٹ صاحب ہیں، ساحی صاحب ہیں، میاں احسان صاحب بیٹھے، عادل خان صاحب بیٹھے، میاں ظفر صاحب ہے۔ یہاں دیکھیں جو مسجدیں بنی ہیں ان میں ڈونیشن کن کا ہے؟ کیا آج تک انہوں نے 10 روپے بھی دیے کسی میں؟ میں آپ کو یہاں گنوا سکتا ہوں کہ کس کس مسجد میں کس کس شخص نے کتنا پیسہ دیا، اور یہ بھی کہا میرا نام نہ آئے۔ وہ یہ سب لوگ اوپر بیٹھے ہیں اور نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ جتنا زکوٰۃ اور جتنا پیسہ خدا کی راہ میں دیتے ہیں، اتنا تو شاید وہ سال میں کماتے بھی نہ ہو۔ بڑا آسان ہوتا ہے کہہ دینا جی یہاں بڑی کرپشن ہو رہی ہے، بڑا ظلم ہو رہا ہے۔ ہمارے ایک ممبر تھے ہمارے ساتھ، سائی صاحب کے پاس بیٹھے تو سائی صاحب نے انہیں کہا کہ بھائی آپ کو اگر کچھ محسوس ہو، کوئی چیز غلط محسوس ہو، آپ سب میں نے کوئی غلط کام ہو رہا ہے، ہمارا نیچے سٹاف کچھ کر رہا ہے تو ہمیں بتائیے۔ انہوں نے کہا جی چھٹو پرت تو نہیں پتا، بڑا کچھ ہو رہا ہے۔ یہ وہ بات ہوتی ہے کہ آپ کے پاس کہنے کو کچھ نہیں ہوتا، بس یہاں جاتے ہیں الزام لگا دو۔ میں اپریشیٹ کرتا ہوں، سائی صاحب نے کہا ٹھہر جو یہیں پہ، یا تو مجھے بتاؤ یہاں کیا ہو رہا ہے، یا پھر تم اس میں شامل ہو، حصہ لیتے ہو، کہتے ہو تو بتاتے کیوں نہیں ہو تم؟ بڑا آسان ہوتا ہے ایک جنرل سی بات کہہ دینا، میں کہ بھائی وہ فلاں بندہ او ہو تو انہوں پتہ ہی کوئی نہیں۔ بھائی جی تینوں پتہ ہے تو ہی دس دے، تو آپ نے مجھے کہتا خیر خواہ جی تو ہی دسنا ہی نہیں کہ کام غلط ہو رہا ہے۔ ایک جنرل سی دے دی سٹیٹمنٹ، خدا رہا کوئی پازیٹیو کام کرو، کوئی پازیٹیو تھنکنگ کرو، شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل پھیر دے۔ سب سے درخواست ہے کہ 22 مئی کو فٹ بال پہ مہر لگائیں، ہمیں ووٹ دیں، ہمیں کامیاب کریں۔ ہماری کامیابی آپ کی کامیابی ہے، یہ آپ لوگ ہی ہیں، یہاں ہم لوگ نہیں بیٹھے، یہ آپ لوگ ہی بیٹھے ہیں۔ آپ نے اپنا مستقبل محفوظ کرنا ہے، اس کے لیے برائے مہربانی اتحاد اعتماد گروپ کو ووٹ دیں، اور کائنڈلی اپنے دوستوں کو، بھائیوں کو، سب کو نکال کر وہاں ووٹ کاسٹ ضرور کرائیں۔ کوئی بھی دوست ہمارا بھائی بہن، تھینک یو، بہت بہت شکریہ۔